انتہائی مزاحیہ لطیفے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ پپو ڈیڈی، ہمارے پڑوس میں جو انکل رہتے ہیں ان کا نام پیارے ہے۔ باپ: مجھے نہیں معلوم، تجھے کیسے پتہ چلا؟ پپو: جب آپ گھر پر نہیں ہوتے تو ممی ان کو پیارے کہہ کر بلاتی ہیں۔ پپو: ابا اتھے آجا جلدی۔ ماں: بیٹا ابے نو عزت نال بولانا چاہیدا ہے۔ پپو: ابو عزت نال، اتھے پہنچ جلدی۔ پپو: ڈیڈی آپ کو ڈانس کرنا آتا ہے؟ باپ: نہیں بیٹا، پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پپو: کچھ نہیں، کل وہ پڑوسن آنٹی کہہ رہی تھی کہ تمہاری امی تمہارے ڈیڈی کو انگلیوں پہ نچاتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ ہمارے نمونے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے اور کھانے کے بعد ضرور دھوتے ہیں تاکہ موبائل کو داغ نہ لگے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ کوئی تو انتظار کرتا ہوگا میری ویڈیو کا، اب یوٹیوب پر سارے کے سارے بے وفا تو نہیں ہو سکتے۔ پپو: امی آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ ماں: ہاں بیٹا، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ پپو: تو پھر بتائیں امی کہ مٹھائی کا ڈبہ کہاں ہے؟ پپو باپ سے: ابو 1000 روپے دینا، کتابیں لینی ہیں۔ باپ نے کہا جیسی تیری شکل ہے گرل فرینڈ تو کوئی ہوگی نہیں، یہ لو پیسے، کتابیں ہی لینی ہوں گی۔ پولیس: تم نے کمپنی مینیجر کا ہاتھ کیوں جلایا؟ پپو: سر میں ان صاحب سے نوکری مانگنے گیا تو وہ بولے پہلے میری مٹھی گرم کرو، تو میں نے جلتا ہوا کوئلہ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ماں: تیار ہو جاؤ جلدی، لڑکے والے آ رہے ہیں۔ ببلی: لیکن امی وہ مجھ سے 5 سال بڑا ہے۔ ماں: کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی 5 سال میں تم اس کی اماں لگنے لگو گی۔ پپو: میں نے پانی کو الو بنا دیا۔ ببلو: وہ کیسے؟ پپو: میں نے نہانے کے لیے پانی گرم کیا اور ٹھنڈے پانی سے نہا لیا۔ پپو: یہ کیسا کھانا ہے؟ اپنے مینیجر کو بلاؤ، میں اس سے شکایت کروں گا۔ ویٹر: وہ اس وقت نہیں آ سکتے جناب، وہ ساتھ والے ہوٹل میں کھانا کھانے گئے ہیں۔ پپو: آج میرا بیٹا بیمار ہے، وہ اسکول نہیں آئے گا۔ استاد: اور یہ فون پر کون بول رہا ہے؟ پپو: میرے ابا جان۔ بابا جی فرماتے ہیں بیویاں چاہتی ہیں کہ شوہر ان پر مرے، جب شوہر ان پر مرے تو کہتی ہیں پیرے جا کے مر، اور جب پیرے جا کے مرے تو کہتی ہیں ہائے میں مر گئی۔ سردار جی ایک گاؤں میں کسی دوست سے ملنے گئے، ملاقات کے بعد دوست کسی کام میں مصروف ہو گیا تو سردار جی کھیتوں کی سیر کو نکل گئے۔ ایک جگہ رک کر انہوں نے کسان سے پوچھا بیلیا یہ کس چیز کا کھیت ہے؟ کسان نے جواب دیا کپاس کا، جس سے کپڑا بنتا ہے۔ سردار جی: او اچھا، تو اس میں شلوار والا پودا کون سا ہے؟ ایک عورت کو اپنے شوہر پر بلا وجہ شک کرنے کی عادت تھی۔ جب بھی وہ دفتر یا کسی اور جگہ سے گھر واپس آتا تو بیگم اس کے کوٹ کو بڑی ارکریزی سے چیک کرتی۔ اگر ایک بھی بال کوٹ پر نظر آ جاتا تو بیچارے شوہر کی شامت آ جاتی تھی۔ ایک دن شوہر دفتر سے گھر آیا تو بیگم نے اس کے لباس کو اچھی طرح چیک کیا مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس پر بیگم نے منہ بسورتے ہوئے پوچھا اچھا اب آپ نے گنجی عورتوں سے دوستی شروع کر دی ہے؟ دادا پوتے سے ایک وقت تھا جب ہم 100 روپے میں سامان کا شاپر بھر کر لاتے تھے اور پیسے پھر بھی بچ جاتے تھے۔ پوتا: دادا جی اس وقت کیمرے نہیں لگے ہوتے تھے۔ ایک انگریز پٹھان سے کہتا ہے تمہیں تیرنا آتا ہے؟ پٹھان نے کہا نہیں۔ انگریز نے کہا تم سے اچھا تو میرا کتا ہے جو تیر لیتا ہے۔
پٹھان نے پوچھا تم کو تیرنا آتا ہے؟ انگریز نے کہا ہاں آتا ہے۔ پٹھان نے کہا پھر تم میں اور کتے میں کیا فرق ہے؟ پپو نے 30 روپے کی لاٹری خریدی، اس کا 1 کروڑ کا انعام نکلا۔ ٹیکس وغیرہ کی کٹوتی کے بعد 95 لاکھ ملے۔ پپو غصے سے بولا یا تو مجھے پورا 1 کروڑ دیں یا پھر میرے 30 روپے واپس کریں۔ سردار میری آنکھ میں دیکھو اور بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ لڑکی تمہاری آنکھوں میں سچا پیار نظر آ رہا ہے۔ سردار پاگل کی بچی میری آنکھ میں کچرا چلا گیا ہے وہ دیکھو۔ ایک سردار بہت زیادہ غربت کا شکار ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا بچوں کو نانی کے گھر بھیج دو اور تم خود اپنی والدہ کے ہاں چلی جاؤ اور میں بھی اپنے سسرال چلا جاتا ہوں۔ سردار نے تقریر کرتے ہوئے کہا کسی کو میری بات پہ اعتراض تو نہیں؟ ایک آدمی اٹھ کر بولا جی مجھے ہے۔ سردار نے کہا تم جاؤ جہنم میں۔ ہاں بھائی کسی اور کو اعتراض ہو تو بتاؤ۔ ایک شخص ایک نجومی کے پاس گیا اور پوچھا یہ بتاؤ ابھی تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس شخص نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا یہ ہونے والا تھا۔ ایک فرم کے مالک نے دوسری فرم کے مالک سے پوچھا سناؤ بھائی کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ 50-50 اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ دوسرا بولا صبح ایک آرڈر ملتا ہے شام کو ایک آرڈر کینسل ہو جاتا ہے۔ سردار یہ سامنے جو گائے نظر آ رہی ہے اس کے سینگ کیوں نہیں؟ دیہاتی سینگ نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض کے ہم کاٹ دیتے ہیں۔ باقی رہی وہ سامنے والی گائے تو اس کے سینگ اس لیے نہیں کہ وہ گائے نہیں گھوڑا ہے۔ سردار کی شادی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات لائٹ نہیں تھی۔ سردار نے نوکر سے کہا تم لالٹین پکڑو میں بیوی سے پیار کر لوں۔ نوکر نے لالٹین پکڑی۔ سردار بیوی سے پیار کرنے لگا۔ پھر سردار نے بیوی سے پوچھا تم کو اچھا لگا؟ بیوی بولی نہیں۔ سردار پھر پیار کرنے لگا۔ پھر بیوی سے پوچھا اب اچھا لگا؟ بیوی بولی نہیں۔ سردار نے نوکر سے کہا لالٹین تم مجھے دو اور تم پیار کرو میری بیوی سے۔ پھر نوکر پیار کرنے لگا۔ سردار نے بیوی سے پوچھا اب اچھا لگا؟ بیوی بولی جی ہاں بہت اچھا لگا۔ سردار نے نوکر کو زور کا تھپڑ مارا اور بولا دیکھا ایسے پکڑتے ہیں لالٹین۔ ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی۔ ملا اپنی کھڑکی کھولے تماشا دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی نہایت تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔ ملا نے اسے آواز دی اور پوچھا اس طرح کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ شخص بولا دیکھتے نہیں کہ بارش کتنی شدت سے ہو رہی ہے؟ ملا نے کہا آدمی کو خدا کی رحمت سے اس طرح نہیں بھاگنا چاہیے۔ وہ شخص ملا کی اس بات پر مجبور ہو گیا اور نہایت اطمینان سے چل کر گھر پہنچا۔ دوسرے دن وہی شخص اپنی کھڑکی میں بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ابھی بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ دیکھا کہ ملا نہایت تیزی سے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اس نے آواز دے کر کہا اپنی کل والی بات بھول گئے؟ خدا کی رحمت سے اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ ملا نے جواب دیا ارے بیوقوف کیا تو چاہتا ہے کہ رحمت خداوندی میرے پاؤں تلے روندی جائے؟